جو مسلمان مکہ میں بکھرے ہوئے تھے، اب مدینہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک منظم شکل دی. اب انہیں ایک اجتماعیت ملی، سیاسی طور پر وہ منظم ہو گئے. اس لیے اللہ کی طرف سے پیش آنے والے حالات میں ان کو کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کی طرف ان آیتوں میں رہنمائی کی گئی ہے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش فاذا ما غضبوا هم یغفرون. پہلی آیت ہے، اور وہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور کھلی ہوئی بے حیائیوں سے، اور جب غصہ ہوتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. یہاں پر تمام برائیوں کو 3 عنوان کے تحت سمیٹ دیا گیا ہے. تمام برائیاں وہ ان کو 3 ٹاپک ان کا بنایا گیا ہے. نمبر 1 اسم یعنی گناہ، فحش اور غضب یعنی غصہ. اسم میں وہ گناہ آتے ہیں جس میں حق تلفی ہے، ناانصافی ہے اور ظلم ہے. فحشاء سے وہ برائیاں مراد ہیں جو شہوت اور خواہشات نفس کی راہ سے ابھری ہیں. غضب میں انانیت ہے، خود سری ہے اور کبر ہے. انسان کے اندر یہ 3 طرح کی برائیاں جو پائی جا رہی ہیں اس کا ذکر یہاں پر کر. اب ان برائیوں سے بچتے رہنے کا یہاں ذکر کیا ہے. وجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خیر اور شر کی ایک کشمکش میں ہے، اس کے امتحان میں ڈالا گیا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے یہ چاہا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے. یعنی جب وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو چھوٹے گناہ سے اپنے آپ ہی درگزر کر لے گا اور اللہ تعالیٰ اسے درگزر کرے گا. اور یہ طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ بڑے گناہوں، چھوٹی برائیوں سے بچنے کا ایک سیدھا اور آسان طریقہ ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچے. تو بڑے گناہوں سے جب وہ بچتا ہے تو چھوٹے گناہوں سے خود ہی اسے درگزر اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس کی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی غلطیوں کو پھر معاف کرتا رہتا ہے. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے بڑے گناہوں سے بچے، کیونکہ یہ آپ میں یہ کہا گیا ہے کبائر الاسم، گناہوں جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچتا ہے، فواحشات سے بچتا ہے، اور جب اسے غضب میں غصہ آتا ہے تو یہ معاف کر دینے والا انسان ہے. یہ ایک ان کی تفصیل آ رہی ہے. پھر دیکھیے والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون. دوسری بات آگے بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی اس دعوت پر لبیک کہا ہے جو اس کے رسول کے واسطے سے اس کو پہنچی ہے. قریش کے متکبرین کی طرح انہوں نے اس کو جھٹلانے کی کوشش نہیں کی. یعنی انہوں نے جب اللہ کے جو دعوت اللہ نے بھیجی تھی انبیاء کے ذریعے سے اس پر لبیک کہا ہے.
इन्होंने वो किब्र, वो घमंड वो जाहिर नहीं किया जो कुरैश मक्का ने किया था, कि घमंड और किब्र की वजह से उन्होंने अल्लाह के रसूल की बात को सुनने से मना कर दिया था। व अकामुस्सलाह, अब ये नमाज का जिक्र आ गया है जो कि इंसान के ईमान का मजहर है कि ये लोग नमाज का एहतमाम करते हैं। और नमाज कहते हैं कि दीन की इस हकीकत का इजहार जगह जगह कुरान में आता है कि ईमान का सबसे पहला अमली मजहर वो है नमाज। जो ईमानियात के बारे में एक छोटी सी वीडियो हमने डाली है, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। तो ईमान और उसके साथ जो अमल है कि इंसान का ईमान सही है कि नहीं, उसने सच्चे दिल से, सिद्क़ दिल से ईमान कबूल किया है कि नहीं, यह जाहिर होगा उसके अमल से। और अमल में सबसे बड़ा अमल जो होता है ईमान लाने के बाद वो होता है नमाज। तो कहेंगे कि ये लोग जो हैं नमाज को कायम करते हैं, और जिसने नमाज का एहतमाम नहीं किया उसने गोया ईमान की दावत कबूल नहीं की। अकामत सलात के मफहूम में सिर्फ नमाज पढ़ना ही नहीं है बल्कि नमाज का एहतमाम करना भी है, यानी वो नमाज पढ़ते भी हैं और ये एहतमाम भी करते हैं कि दूसरे भी नमाज पढ़ें। यही नमाज उनको सिखाती है कि उनको दुनिया में अपने रब की बंदगी, उसके दीन की अकामत के लिए किस तरह सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह जिंदगी गुजारनी है। और यही नमाज उसके फहश बातों से रोकती है, और यही नमाज उसे बुराइयों से भी रोकती है। तो इनकी दूसरी सिफत आ गई, वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह, जिन्होंने अपने रब की बात पर लब्बैक कहा, नमाज को कायम किया। व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, अब ये जो सियासी जिंदगी शुरू हो रही है वहां पर मशवरा करने के लिए अल्लाह ताला ने निज़ाम बताया। ये निज़ाम कैसे चलेगा कि उनके लिए एक इज्तिमाई और सियासी शक्ल मुनज़्ज़म होने का वक्त आया है। ये इज्तिमाई नज़्म जो इनका है ये खानदान की बुनियाद पर नहीं चलेगा बल्कि अहले ईमान के बाहमी मशवरे पर मुबनी होगा। कि इस्लामी निज़ाम में जो है ये इस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है जो आज की है। इस्लामी रियासत में शूराई निज़ाम की खुसूसियत है। तो अल्लाह ताला कहता है, इनसे बताने का मकसद ये है, अल्लाह के दीन की अकामत के लिए अपनी तंजीम करें, अपने अंदर सबसे ज़्यादा अहल, सबसे ज़्यादा साहब इल्म को अपनी क़यादत के लिए मुंतखब करें। यानी अब जो नई जिंदगी गुजारने जा रहे हैं कुरैश से, मक्का के जुल्म से छूटने के बाद मदीना आकर के, तो उनको अब रास्ता बताया जा रहा है कि आपकी जिंदगी अब कैसे चलेगी। नमाज और सियासी निज़ाम का ताल्लुक यह है जिनके सबब कुरान ने ठीक उस वक़्त जब मुसलमान एक इज्तिमाई शक्ल अख्तियार करने वाले थे उनकी रहनुमाई शूरा की तरफ फरमाई कि शूरा के जरिए वो अपने मामलात को तय करेंगे। शूरा की अहमियत और उसका नमाज के साथ ताल्लुक यही था कि अहद रसालत में खुलफाए राशिदीन के दौर में इसका इनेकाद मस्जिद में होता था। हज़रत उमर के मुताल्लिक तो सीरत की किताब में ये रवायत है कि वो शूरा का इनेकाद का ऐलान, शूरा की मीटिंग जब होती थी तो मस्जिद से ऐलान होता था अस्सलातुल जामिया, यानी अहले शूरा नमाज के लिए इकट्ठा हो।
جب اہل شورا مسجد میں جمع ہو جاتے تھے تو 2 رکعت نماز ادا کرتے. نماز اور دعا کے بعد حضرت عمر مسئلہ زیر بحث پیش کرتے اور اہل شورا اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے. یہاں پر اب آج کے دور میں جو مسلمان ہیں انہوں نے دوسری قوموں کی تقلید میں شورائی نظام کی جگہ دوسرے نظام اختیار کر لیے ہیں، اور اس نظام جو نیا نظام ہے اس کا مسجد سے تعلق بھی ٹوٹ گیا ہے، اور اس طرح سے وہ خدا کی رہنمائی سے محروم ہو گئے. پھر اگلی صفت بیان کی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے جو روزی انہیں دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ نے جو رزق بخشا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. ایک تو اقامت صلاۃ ہے، نماز کا قائم کرنا. نماز کے ذریعے بندہ جو ہے وہ اپنے مالک سے جڑتا ہے، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اس کا تعلق بندوں سے جڑ جاتا ہے. یعنی جہاں لوگوں کو ضرورت ہے ان کی ضرورتیں پورا کرنا ہے تو لوگوں کا لوگوں سے تعلق جڑ جاتا ہے، اور نماز بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے. پھر آیت نمبر 40 میں کہہ دیا کہ اب یہ بدلہ کیسے لیتے ہیں، اور جب انتقام لیتے ہیں اس وقت جب ان پر تعدی ہوتی ہے اور کسی برائی کا بدلہ اس کے برابر کے عمل سے ہے، پر جس نے درگزر کی اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یعنی ان کے ایک اور ان کی خصوصیت بیان کر دی گئی کہ اگر کہیں پر ظلم و تعدی ہوتا ہے تو اگر اس کے برابر کا بدلہ ان کو لینا ہوتا ہے تو اس کے برابر ہی کا بدلہ لیتے ہیں، حد سے نہیں بڑھتے. اور پھر اللہ نے کہا کہ جس نے درگزر کر دیا اور اصلاح کر لیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. الزام ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم اور زمین میں بغیر کسی حق کے سرکشی کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ظلم اگر ہوا ہے تو ظلم کے برابر بدلہ لینا جائز ہے، لیکن جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور بغیر کسی حق کی سرکشی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ غُفِرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَلَمَنْ صَبَرَ، اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو کہ یہ بے شک یہ عظیمت کے اوصاف ہیں، یہ بہت عزم اور ہمت کا اوصاف ہے کہ جس نے بدلہ نہیں لیا اور صبر کر لیا اور معاف کر دیا. حالانکہ ان کو انتقام کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اولا یہی ہے کہ لوگ صبر اور درگزر سے کام لیں. لیکن یہ صبر اور درگزر وہی لوگ کر سکیں گے جن کے اندر صبر کی خصلت ہوگی. جن کے اندر یہ صفت نہیں ہے وہ یہ بازی نہیں کھیل سکتے. یہ کردار ہے، یہ عزم والا کردار ہے، عظمت والا کردار ہے. جو لوگ یہ کردار اپنے اندر پیدا کریں گے وہی ارباب عظیمت کہلائیں گے. پھر چند آیتیں تھیں جو مائگریٹ کر کے جو لوگ مکہ سے مدینہ آئے ہیں، پھر وہاں ان کی ایک حکومت بن رہی تھی، تو ان کا نظام حکومت کیسا ہوگا، لوگوں کی خصوصیات کیسی ہوں گی، کیسے نظام چلائیں گے، اس میں اللہ کی طرف سے ایک چھوٹی سی یہاں پر رہنمائی کی گئی تھی. اس کے بعد اب آپ چیپٹر یہاں سے انشاءاللہ چینج ہوگا.